بیوی بے نماز ہو، ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے ہیں. کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا. کیونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا. حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی. کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ ہائے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے. کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی. بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا لیا. اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا. اس نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا. اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے. نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا. بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں. کہا آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی. اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں، لوگ دیکھ رہے تھے. کہا مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟ بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے، اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس سے کہا مصلی بچھا لے، جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا. پہلے وضو کیا، اس نے بھی کیا، پھر مصلی پہ آئے، وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی. پھر بایزید قیام کیا، اس نے بھی قیام کیا. پھر رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع، قوما وہ بھی قومیں. جب سجدے میں حضرت بایزید گئے، وہ بھی سجدے میں، تو بایزید رو پڑے. کہا مالک بایزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے. مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فحشہ تھی، جب سر اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکے تھے. صاحبو ہم اپنا کام کریں، کوشش کریں، کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں، اور پھر دیکھنا رب کے رنگ. آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا. یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے. لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا